اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اکبر علی۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہماری ایک اہم میڈیسن جو کہ نعمت خداوندی کا درجہ رکھتی ہے، اس کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اور یہ میڈیسن جو ہے یہ میڈیسن بہت اہم میڈیسن ہے۔ اس کا اثر بہت سے امراض میں کیا جاتا ہے۔ اسے ہومیوپیتھی کی اینٹی بایوٹک کا درجہ حاصل ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر خون پر کرتی ہے۔ یہ دعا خون کو صاف کرتی ہے، زہریلے اثرات سے خون کو پاک کرتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے بخاروں میں یہ بکثرت استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بچھو یا کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے پر اس کو بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آتشک اور سوزاک میں بھی مفید ہے، اور اس کے علاوہ اکنیشیا اپینڈکس کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ اس کو مختلف زخموں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کی میڈیسن کے بارے میں اظہار خیال کرنے سے قبل آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں میری ملتی رہیں۔ اور آئیے اب اس کی اہم علامات کی طرف چلتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں یہ دعا ایک نعمت بے بہا کا درجہ رکھتی ہے، اپنے فوائد کے اعتبار سے بے مثال دوا ہے۔ یہ پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے۔ اس کا اثر بہت سے امراض پر ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر خون پر کرتی ہے۔ یہ دعا خون کو صاف کرتی ہے، خون میں اگر زہریلا پن آ جائے تو اسے ختم کرتی ہے۔ عام قسم کی چھوت کی حالتوں میں مفید ہے۔ جہاں گلنے سڑنے کا رجحان ہو وہاں کام کرتی ہے۔ مہلک قسم کے بدبودار زخم ہوں، کسی وجہ سے آئے ہوں اور وہ گینگرین اور ناسور کی شکل اختیار کر گئے ہوں، ان کے لیے جادو اثر دعا ہے۔ اگر کہیں گلن سڑن کی وجہ سے عضو کو کاٹنے کی نوبت آ گئی ہو تو یہ دعا اس کو نئی زندگی بخش کر کٹنے سے بچا لیتی ہے۔ دوستو، کسی وجہ سے جسم میں زہر سرایت کر جائے اور پیچیدگی پیدا ہو، جیسے پرسوت کا بخار اس میں بہترین کام کرتی ہے۔ نیز بارتون کی سوزش میں مفید ہے۔ ایکینیشیا کی یہ خاصیت ہے کہ یہ زہروں کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ سانپ یا کتے کے کاٹے میں اس کے زہریلے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ بچھو یا دیگر کیڑے مکوڑوں کے کاٹے میں اس کا بیرونی استعمال ہی کافی رہتا ہے۔ دوستو، آتشک اور سوزاک میں بھی مفید ہے۔ جلدی عوارض میں لاجواب اثر رکھتی ہے۔ عام قسم کے پھوڑے، کاربنیکل اور جن کو گوشت خور پھوڑا کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ زہریلے پودوں کو چھونے سے آنے والی سوزش اگزیما میں مفید ہے۔ پھوڑوں کے بار بار نکلنے میں مفید ہے۔ سرخ بال ایسے گلڑ میں مفید ہے جس میں آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایکنیشیا اپینڈکس کی سوزش میں مفید ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی وجہ سے اپینڈکس میں پیپ پڑ چکی ہو تو آپ اکنیشیا نہ دیں، کیونکہ اکنیشیا خود پیپ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اکنیشیا کا دینا جو ہے، اکنیشیا کا استعمال یہاں پہ جو ہے وہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے، مریض مر سکتا ہے۔ اس لیے اکنیشیا مت دیں۔ اس صورت میں بخاروں میں مفید ہے۔ ملیریا، پرسوتی بخار، گردن توڑ بخار، ٹائیفائڈ میں آنتوں پر اثر کر کے عفونت کو دفع کرتی ہے۔ ناظرین،
ناظرین، آج کی یہ میڈیسن جو ہے انتہائی اہم میڈیسن ہے جو اینٹی بائیوٹک کا درجہ رکھتی ہے ہومیوپیتھک کے اندر، اور ٹائیفائڈ کے اندر آنتوں پر بد اثرات ہوتے ہیں، ان آنتوں پر ہونے والے اثرات کو رفع کرتی ہے، اور یاد رکھیں خون بہتا ہے، کچے پن کا احساس ہوتا ہے، اس میں منہ کے گندے زخم مسوڑے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بآسانی خون نکلتا ہے، زبان گندی اور بھورے رنگ کی ہوتی ہے، ٹونسلز کا رنگ ارغوانی ہو جاتا ہے، حلق سے سرمئی رنگ کا اخراج ہوتا ہے جو سانس کی نالیوں تک جاتا ہے، اور کتے کے کاٹے ہوئے زخم اور خراش وغیرہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پیشاب کی نالیوں پر اس کا اثرات کیا کیا ہوتے ہیں دوستو، پیشاب میں البیومن آتا ہے، بار بار کم مقدار میں پیشاب آتا ہے اور غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے، اور عورتوں میں یہ مرض کن امراض میں کام آتی ہے؟ عورتوں میں اندام نہانی سے رطوبت ٹپکتی ہے، لکوریا، نفاس کا اخراج دب جاتا ہے، لکوریا پکی ہوئی پیپ کی مانند آتا ہے، اکنیشیا کینسر کے آخری درجوں میں درد کو کم کرتی ہے ناظرین۔ اور اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں کہ اس کا استعمال جو ہے کینسر کے آخری درجوں میں جیسے کہ میں نے کہا یہ کیا جاتا ہے، اور ایکنیشیا خون اور دیگر رطوبات زندگی کو اس قدر صاف کر دیتی ہے کہ اگر ایکنیشیا کی کثیر مقدار جو ہے وہ استعمال کر لی جائے تو ٹائیفائڈ اور زہریلے پھوڑوں کا زہر جسم میں داخل کیا جائے ناظرین یہ بے اثر رہتا ہے، اور یاد رکھیں اس قدر یہ مہلک زہروں سے یہ آپ کے جسم کو محفوظ کرتی ہے، گویا کہ زندگی کے لیے ایک نعمت بے بہا کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس کا استعمال کس طاقت میں کیا جاتا ہے ناظرین؟ اس کے 5 قطرے صبح کے وقت، یا 5 سے 10 قطرے جو ہیں آپ لے سکتے ہیں، اور آپ کی مرض کے مطابق اور آپ کے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق یاد رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ قریبی ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں اور اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں استفسار کریں، اور اس کے بعد اس کی مقدار کے بارے میں اس سے استفسار کریں، اس سے پوچھیں کہ کتنی بوندیں جو ہیں آپ نے جو ہے اس کی کتنے پانی میں کس حالت میں وہ استعمال کرنی ہیں۔ اور جیسے کہ مدر ٹینکچر کے جو وہ قطرے ہیں وہ 5 سے 10 قطرے جو ہیں نیم گرم پانی کے اندر آپ صبح اور شام استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر چھوت دار مرض یعنی کہ بیرونی زخم موجود ہیں آپ کے جسم پر، ان کو صاف کرنے کے لیے یہ دعا جو ہے بڑی اکثیر ہے، اور ان کو وہ دافع چھوت جو ہے اس دعا کو سمجھا جاتا ہے ہماری میڈیسن ایکنیشیا۔ اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو